السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم وفی روایت اخری وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فأتت الحیاء ففعل ما شئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، آج کا دن بڑا ہی بے شرمی اور بے حیائی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج 14 فروری یعنی 14 فروری 2024 بروز بدھ ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ناظرین سے عرض کرنی ہیں، بالخصوص نوجوان لڑکوں سے اور نوجوان لڑکیوں سے۔ وہ اگر دھیان دیں اور اس بات پر غور و فکر کریں تو انشاءاللہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا یا اس کا شمار اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے دن کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں اور دیگر بیرون ملک کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد آگے کی وضاحت کروں۔ ویلنٹائن ایک پادری تھا جو عیسائی تھا، اور اس کی تاریخ کے حوالے سے مختلف باتیں، مختلف واقعات اور مختلف حقائق جو ہے سامنے آتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سینٹ ویلنٹائن جو پادری تھا، کیونکہ ساری باتوں کا خلاصہ یہیں پر آ کے نکلتا ہے کہ اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ سرچ کریں گے یا دیکھیں گے، بہت سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب، گوگل وغیرہ پہ، تو اس میں مختلف باتیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کر لیا تھا۔ ایک واقعہ تو اس طریقے کا ہے جس کے بدلے میں ان کو عیسائیوں نے ہی سولی چڑھا دیا، پھانسی دے دی گئی، قتل کر دیا گیا، جو بھی کہیے۔ اور دوسرا ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ یہ روم میں آئے تھے باہر سے، اور روم میں ایک قاعدہ قانون یہ تھا کہ فوجیوں کی شادیاں نہیں کرائی جاتی تھیں کہ وہ بیوی بچوں میں مشغول ہو کے جنگ سے اعراض نہ کرنے لگیں یا جنگ کو جو ہے بہادری اور شجاعت کے ساتھ نہ لڑیں۔ اس لیے ان کے لیے جو ہے ایک پروگرام کیا جاتا تھا کہ سال میں ایک دن یعنی 15 فروری کو وہ قرآن دازی کے ذریعے لڑکیاں چوز کرتے تھے کہ ایک ٹب کے اندر یا کہیے کسی برتن میں، کسی کٹورے میں پرچیاں ڈالی جاتی تھیں لڑکیوں کے نام لکھ لکھ کر، اور ہر فوجی ایک ایک اٹھاتا تھا۔ جس لڑکی کے نام کی پرچی جس فوجی کو ملتی وہ اس کے ساتھ رات گزارتا، اس سے مزے لیتا تھا۔ یہ دستور تھا۔ اس سے ان کی نفسانی خواہشات تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن نسلی اور خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ تو اس پادری نے، جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، وہاں آ کر اس بات کی ترغیب دی کہ لوگ آپس میں شادیاں کریں، نکاح کریں، اور اس نے فوجیوں کی شادیاں بھی کرائیں، بہت سارے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی۔ اس کے بدلے میں جو وہاں کا بادشاہ تھا روم کا اس وقت کا، اس نے ان کو پھانسی دے دی، سزا سنا دی۔ اور اس کی جو بیٹی تھی، کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، کوئی کہتا ہے کہ جیلر کی بیٹی تھی، اس کو اس پادری سے محبت ہو گئی تھی، اور انہوں نے پھانسی سے پہلے اپنے ایک خط، ایک لیٹر اس کو لکھا تھا۔ خیر، یہ واقعہ جب ہو گیا، اس کے کئی سو سالوں بعد یہ واقعے کی جو تحقیق بتائی جاتی ہے، قریباً 270 عیسوی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
اور 1200 یا 1400 میں عیسائیوں نے جب ان کو اپنی تاریخ کا اور اس واقعے کا علم ہوا صحیح سے، تو انہوں نے اس کو یادگار کے طور پر منانا شروع کر دیا اور اس کا نام رکھا ویلنٹائن ڈے۔ تو یہ ویلنٹائن جو ہے اس پادری کی طرف اس دن کو منسوب کرتے ہیں 14 فروری کو۔ دھیرے دھیرے یہ عوام الناس کے اندر اور خاص کر نوجوانوں کے اندر بطور یوم محبت کے کہیے، اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو یوم محبت کے طور پر منایا جانے لگا، اس کو عروج ملنے لگا۔ یا یہ کہیے اگر ہم انگلش میں بولیں لو ڈے، پرپوز ڈے، اس کے اندر کئی سارے ڈے انہوں نے جوڑ لیے ہیں کہ ایک پرپوز ڈے ہے، ایک روز ڈے ہے، ایک ہگ ڈے ہے۔ اب آدمی مسکرائے گا بھی، اور جو نہیں جانتا ہے انگلش وہ پتہ نہیں کیا سوچے گا کہ یہ ہگ ڈے کیا ہوتا ہے، یعنی گلے لگانے کا ڈے، مس اور کس ڈے، اس طریقے کے کئی سارے ڈے بنائے گئے۔ پھر لاسٹ اسٹیج 14 فروری لے آتے ہیں کہ جو کچھ نہیں ہوا ہے، جو باقی رہ گیا وہ سب کر گزرو اس دن میں، اور اس کی اجازت ہے، یوں سمجھ لیجئے ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ ایک واقعہ اس طریقے کا بھی ملتا ہے کہ یہ جو پادری تھا اس کو ایک نن سے محبت ہو گئی تھی، اور عیسائی مذہب کے اندر نن اور پادری نکاح نہیں کر سکتے۔ تو پادری نے جو ہے ایک بار اس نن سے یہ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں یہ ہے کہ 14 فروری کو اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس بنا پر 14 فروری کو وہ نن بھی راضی ہو گئی، اور یہ دونوں وہ سب کر گزرے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بے حیائی کا کام۔ اس کے بدلے میں عیسائیوں نے خود ان کو پھانسی چڑھا دیا یا سولی چڑھا دیا، کہ یہ قتل کر دیا۔ یہ بھی واقعہ ملتا ہے تاریخ کے حوالوں سے۔ تو میں نے کہا کہ مختلف ہے، بہرحال کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے اور عیسائیوں کا ہی فعل ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان طبقہ اس میں خاصا ملوث ہے۔ ان کو آگاہ کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، نہ تو یہ کوئی اسلامی دستور ہے نہ نظام ہے، اسی لیے نہ کوئی یہ اظہار محبت کے لیے دن فکس ہے۔ تو اسلام کا اس دن سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک کا، یہ ایک غیر اسلامی رواج چلا آ رہا ہے۔ دوسری چیز اس میں ایک بڑی بے حیائی اور خرابی کی بات یہ ہے کہ آدمی اس دن کو بے حیائی کے کاموں کو جائز سمجھنے لگتا ہے، کہ جو بھی بے حیائی کے کام ہیں ہم اس میں کر گزریں اور وہ ہمارے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ بے حیائی سے اسلام نے روکا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، فافعل ما شئت۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا ہوگی اس سے بھلائی ہی صادر ہوگی، خیر ہی ٹپکے گی، خیر ہی نکلے گی، لیکن جو شخص حیادار نہ ہو، بے حیا ہو جائے، تو اس کے اندر سے خیر نہیں نکلتی۔ اسی لیے کہ وہ جو چاہے کرے، جب بے حیا ہو گیا آدمی کے اندر سے، شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی، تو وہ جو چاہے کرے۔ تو اگر ہم ایک طرح سے اس دن کو دیکھیں تو یہ دن جو ہے بے حیائی کا دن ہے، جس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ حیا کا دن بنائیں، اس کا اپوزٹ کریں، کیونکہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو غیروں کے طریقے ہیں ان کی مخالفت کی جائے۔ جیسے یہود جو ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرعون سے نجات پانے کے شکرانے میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اور ملا لو تاکہ ان کی مخالفت رہے۔ تو جہاں یہ بے حیائی عام ہو رہی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے اسلام کا کہ ہم حیا کا اس میں پاس لحاظ رکھیں، اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں، اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں، اور بے حیائی سے بچیں۔ محبت یہ نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، اصل میں محبت یہ نہیں ہے جس کو ہم نے اصل میں سمجھ رکھا ہے، پوشیدہ ہے،
محبت کے حجابوں میں شرارت، تو محبت کے حجابوں میں شرارت پوشیدہ ہے، اس لیے ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے، اور نہ یہ اسلامی شعار ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو اس بات کو خاص کر مسلم لڑکیوں اور لڑکوں تک پہنچائیے، تاکہ وہ اس فعل سے، اس عمل سے باز رہیں۔ یہ تو محبت کے آڑ میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا لوگوں نے، بے حیائی عام کرنے کا۔ حیا کا جنازہ نکال دیتے ہیں لوگ، حیا کی چادریں اتار دیتے ہیں، حیا کے کپڑے اتار دیتے ہیں اس دن میں۔ بڑی ہی بے غیرتی اور بے حیائی کے کام انجام دیے جاتے ہیں اس دن۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ حیا کی چادر اڑھائی جاتی، حیا کے کپڑے پہنائے جاتے، حیا کا لباس، حیا کی پوشاک میں عورت کو ڈھانپ دیا جاتا۔ لیکن یہاں تو محبت کا تقاضا الٹا لوگوں نے بنا لیا ہے کہ حیا کے کپڑے، حیا کی چادر، حیا کی پوشاکیں سب اتار دی جاتی ہیں محبت کے نام پر۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت سے بغاوت ہے، بغاوت سے محبت ہے۔ یہ محبت سے بغاوت ہے، بغاوت سے محبت ہے۔ پوشیدہ محبت کے حجابوں میں شرارت ہے، پوشیدہ محبت کے حجابوں میں شرارت ہے۔ جو بیٹی پے کرے شرم و حیا ہوگی، جو بیٹی پے کرے شرم و حیا ہوگی، یقیناً وہ محبوب خدا ہوگی۔ دوستو، اس پیغام کو آگے شیئر کیجئے اور خاص کر نوجوان نسلوں کو پہنچائیے، تاکہ لوگ بے حیائی سے باز رہیں۔ جس کے اندر حیا ہوگی اس سے خیر نکلے گی، اور جو بے حیا ہو جائے گا وہ پھر جو چاہے کرے۔ اگر حیا ہے تو ماں باپ کے سامنے زبان نہیں کھولے گا، نگاہوں کو نیچی رکھے گا، سر جھکائے رہے گی بیٹی۔ اور اگر حیا ختم ہو گئی تو ماں باپ سے زبان درازی بھی کرے گی، نگاہوں کو بھی اٹھائے گی، لڑ بھی لے گی۔ اللہ تعالی ہم کو حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان ناقص ہے، کامل نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔